مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے دن تک یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی تفصیل بتا دیجئے۔ دیکھیے، کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں، کچھ ایسے مرحوم ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر والوں کی بالکل بھی یاد نہیں آتی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ وہ کون سے مردے ہیں جو اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، ٹینشن میں بھی آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جنہیں کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور وہ آپ کیا کر رہے ہیں انہیں آپ کی بالکل بھی یاد نہیں آتی ہے۔ تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کچھ تو یاد کرتے ہیں مرحوم، کچھ ایسے مرحومین ہیں جو اپنے گھر والوں کو مرنے کے بعد نہیں یاد کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، زندگی کو چینج کرتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو موت نہیں آتی ہے، مطلب مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یہ بس آپ کو پوائنٹ سمجھنا ہے۔ مرنے کے بعد اگر ایسا ہوتا نا کہ مرنے کے بعد مر جاتے تو پھر تو مسئلہ بڑا آسان تھا، جو چاہو کرو، مرنے کے بعد مر گئے، لیکن ایسا ہی نہیں۔ مرنا کس کو کہتے ہیں؟ مرنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانا۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا نام موت ہے۔ یعنی ہم اس دنیا والوں کے لیے مر گئے، ہم ختم، نہ ہم کھائیں گے کمائیں گے، نہ کوئی مطلب نہیں، لیکن عالم برزخ میں ہمیں زندگی مل گئی، اب ہمیشہ زندگی، ہمیشہ والی لائف اب ہمیں مل گئی۔ تو مرنے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی قبر میں مردے کو رکھ کر لوگ پیچھے کو ہٹتے ہیں، فوراً اس کے جسم میں اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے، اور وہ مرحوم اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتا ہے، اور وہ یہ بھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مر چکے ہیں، ہمارا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے، بیوی بچوں سے تعلق ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہماری یہ لائف ہے، اب ہماری یہ زندگی ہے۔ عالم برزخ میں پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اس کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کیے تھے، جو عمل کیے تھے، اس کے متعلق ہی اس سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ بہت نیک ہوتا ہے، دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے اگر کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے، تو موت سے اچھا اس کے لیے پھر میسج کو نہیں ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اس کو قبر کے اندر کرایا جاتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو اگر پہچان لیتا ہے تو بس پھر اس کی موج ہے، پھر اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ گناہگار بندہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ میں نے کمایا اور گھر بنایا، مکان بنایا اپنی بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے، اور اب تم ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے الگ نہ کرو۔ جب اسے تدفین کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ عالم ہوش و حواس میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بس اپنے زبان دل سے، زبان قلب سے یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں، مجھے اس خوفناک قبر کے اندر مت اتارو۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی کرو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، تاکہ جو اللہ نے میرے لیے تیار کر کے قبر کو رکھا ہے جنت کی کیاری بنا کے، تاکہ میں وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کو میں پا سکوں۔ تو بہرحال جو گناہگار بندے ہوتے ہیں وہ عذاب میں ہوتے ہیں، عذاب میں ملوث ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی اس بات سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا گھر مکان بیوی بچے، کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ خطرناک سزاؤں میں ہوتے ہیں، وہ چاہ کر بھی ادھر توجہ نہیں کر سکتے، یعنی ادھر متوجہ نہیں ہو سکتے۔ بس ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے کہ کسی صورت سے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو اس لیے بس یاد کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو کاش کہ ہم یہ بتا پائیں کہ انسان کی موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزارو، تاکہ یہاں کی جو بہترین لائف ہے وہ تم بھی پا سکو۔ جو اگر کسی والد کا انتقال ہوا اور باپ نیک ہے تو مرنے کے بعد اس کو یہی خیال رہتا ہے کہ ہمارے گھر والے بھی اسی رائٹ راستے پر رہیں جس راستے پر میں تھا، تاکہ قبر کے جو معاملات ہیں وہ تو آگاہ نہیں ہے لیکن وہ پہنچ چکا ہے پہلے قبر میں، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے بھی اچھے کام کریں، تاکہ ان کے ساتھ جو قبر کے اندر معاملات ہو تو وہ بھی ایسے نہ ہو کہ وہ پھر انسان ساری زندگی پچھتاتا رہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا پہلی بار بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھو تم دوبارہ اٹھ کے میرے پاس آئے کہ نہیں آئے۔
پھر سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری وہ عیش میں ہوں گے، وہ قیامت کا دن ان کے لیے ایک پکنک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا تو ان کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس دن دیکھو گے کہ ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ تو قیامت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، تاکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، تو پھر خدا کی قسم مرنے کے بعد عیش ہی عیش ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔